بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق چند حقائق بیان کریں گے۔ حکم الہی ہے، کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے میرے رسول، آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اطاعت کرو، اللہ تمہیں محبوب رکھے گا۔ اللہ تم پر رحمت نازل فرمائے، یہ جان لو بندے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہی اس کی اطاعت ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کے لیے بندوں کی محبت، رحمت اور بخشش کا نازل ہونا ہے۔ بندہ جب اس حقیقت کو پا لیتا ہے کہ کمالات حقیقی صرف اللہ ہی کے لیے ہیں، مخلوقات کے کمالات بھی در حقیقت اللہ کے کمالات ہیں اور اللہ ہی کے عطا کردہ ہیں، تو اس کی محبت اللہ کے ساتھ اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ بس بندے کے لیے لازم ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت کرے، یہی محبت میں اضافے کا باعث ہے۔ اس بنا پر محبت کو اطاعت کے ارادوں کا نام دیا گیا ہے۔ اللہ کی عبادت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابعداری کے ساتھ مشروط کیا گیا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے، کچھ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، تب یہ آیت نازل ہوئی اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت الہی کا موجب بنی۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے مشرف ہوا۔ آپ نے فرمایا، بشر حافی جانتے ہو اللہ تعالیٰ نے تجھے اپنے ہم اثروں پر بلند مقام کیوں عطا کیا؟ عرض کیا، نہیں۔ آپ نے فرمایا، اس لیے کہ تم نیکوں کی خدمت کرتے ہو، دوستوں کو نصیحت کرتے ہو، میری سنت اور اہل سنت سے محبت کرتے ہو، اپنے دوستوں سے حسن سلوک روا رکھتے ہو۔ خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا۔ شرائط الاسلام اور آثار مشہورہ میں ہے کہ جب مذہب میں فتنے پیدا ہو جائیں گے اور مخلوق پر پراگندگی نمایاں ہو جائے گی، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہونے کا ثواب 100 شہیدوں کے اجر کے برابر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت، میری تمام امت جنت میں جائے گی، ماں سوا اس کے جس نے انکار کیا۔ عرض کی گئی، انکار کون کرے گا؟ آپ نے فرمایا، جس نے میری اتباع کی وہ جنتی ہے، جس نے میری نافرمانی کی گویا اس نے انکار کیا۔ ہر وہ عمل جو میرے طریقے کے مطابق نہیں وہ گناہ ہے۔ ایک عارف کا قول ہے، اگر تو کسی پیر کو ہوا میں اڑتا، پانی پر چلتا، آگ وغیرہ کھاتا دیکھے، لیکن وہ اللہ کے کسی فرض اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت کا تارک ہو تو وہ جھوٹا ہے، اس کا دعویٰ محبت باطل، اس کی کرامت شعبدہ بازی ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کوئی شخص بھی اللہ تک اس کی توفیق کے بغیر نہیں پہنچتا۔ اللہ تک پہنچنے کا راستہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقلید اور اطاعت ہے۔ حضرت احمد الحواری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اتباع سنت کے بغیر ہر عمل باطل ہے۔ شرعت الاسلام فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے سنت کو ضائع کیا اس نے میری شفاعت نہیں۔ ایک شخص نے ایک دیوانے سے ایک ایسا عمل سرزد ہوتے دیکھا جو توقع کے خلاف تھا۔ وہ حضرت معروف خرقی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور واقعہ کہہ سنایا۔ آپ نے جواب دیا، اللہ کے بہت سے عاشق ہیں جو چھوٹے بڑے عاقل دیوانے جس کو تم نے دیکھا وہ اللہ کا عاشق دیوانہ تھا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرے پیر و مرشد حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہو گئے۔ ہمیں ان کی بیماری کے اسباب کا پتہ نہ چل رہا تھا۔ ہمیں کسی حکیم حاذق کا پتہ دیا، ہم ان کا کرورہ اس حکیم کے پاس لے گئے۔ وہ حکیم کچھ دیر توجہ سے دیکھتا رہا، پھر بولا، یہ کسی عاشق کا کرورہ نظر آتا ہے۔ یہ سنتے ہی میں بے ہوش ہو گیا اور بوتل میرے ہاتھ سے گر پڑی۔ جب واپس آ کر میں نے حضرت سری سکتی سے حال کہہ سنایا، آپ نے تبسم فرما کر فرمایا، اسے اللہ سمجھے، اسے کیسے معلوم ہوا؟ حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، جب تجھ سے کوئی پوچھے تو اللہ سے محبت کرتا ہے تو چپ ہو جا، اگر تو نفی میں جواب دیا تو کفر ہوگا، اور اگر ہاں کہا تو تیرے اندر عاشقوں جیسی کوئی صفت موجود ہی نہیں، لہٰذا تو جھوٹا سمجھا جائے گا، بس خاموشی اختیار کر اور ناراضگی سے بچ جا۔ جناب سفیان رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے، جو شخص اللہ کے دوست کو دوست رکھتا ہے وہ اللہ کو دوست رکھتا ہے، جو اللہ کا احترام کرنے والے کا احترام کرتا ہے وہ یقیناً اللہ کا احترام کرتا ہے۔ حضرت سہیل رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے، اللہ کی محبت کی نشانی قرآن کی محبت ہے، حب نبی کی نشانی نبی کی سنت سے محبت ہے، حب سنت کی نشانی آخرت کی محبت ہے، آخرت کی محبت دنیا سے بغض کا نام ہے، دنیا سے بغض مال دنیا پر قناعت اور آخرت کے لیے دنیا کو خرچ کرنا ہے۔ حضرت ابو الحسن زنجانی کا قول ہے،
عبادت کی بنیاد 3 چیزیں ہیں: آنکھ، دل اور زبان۔ آنکھ عبرت کے لیے، دل غور و فکر کرنے کے لیے اور زبان سچائی کا گہوارہ اور ذکر و تسبیح کے لیے ہو۔ فرمان الہی ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ اللہ کا تم بہت زیادہ ذکر کرو اور اس کی تسبیح بیان کرو، صبح شام کرو۔ حضرت عبداللہ اور احمد بن حرب ایک جگہ اکٹھے تھے۔ وہاں احمد بن حرب نے خشک گھاس کا ٹکڑا کاٹا۔ حضرت عبداللہ نے کہا، تجھے 5 چیزیں حاصل ہو گئی، یہی تیرے فعل سے تیرا دل اللہ کی تسبیح سے غافل ہوا۔ نفس کو ما سوا اللہ کے دوسرے کاموں کی عادت ڈالی، اپنے نفس کے لیے راستہ بنایا ہے، اب وہ تیرے پیچھے پڑے گا۔ تو نے نفس کو اللہ کی تسبیح سے روکا، قیامت کے دن اسے اللہ کے حضور پیش ہوتے وقت ایک حجت مل گئی۔ حضرت سری سکتی نے شیخ جرجانی کے پاس پسے ہوئے ستو دیکھے، ان سے پوچھا، ستو کے علاوہ اور کچھ کیوں نہیں کھاتے؟ انہوں نے جواب دیا، میں نے کھانا کھانے اور ستو پینے میں 70 تسبیحوں کا اندازہ لگایا ہے، اس لیے 40 سال سے ستو کے علاوہ کچھ نہیں کھایا تاکہ تسبیحوں کا وقت ضائع نہ ہو۔ حضرت سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ 15 دن میں ایک مرتبہ اور ماہ رمضان میں ایک مرتبہ کھاتے، بعض اوقات 70 دنوں میں کچھ نہ کھاتے۔ جب کھانا کھاتے تو کمزور ہو جاتے، جب بھوکے رہتے تو طاقتور ہو جاتے۔ حضرت ابو حماد اسود رحمۃ اللہ علیہ 30 برس کعبہ کے مجاور رہے، مگر کسی نے انہیں کھاتے پیتے نہ دیکھا اور نہ ہی وہ ذکر اللہ سے غافل ہوئے۔ حضرت عمر بن عبید اللہ 3 کاموں کے علاوہ کبھی گھر سے نہ نکلتے تھے: ایک نماز باجماعت، مریضوں کی عیادت اور جنازوں میں شرکت۔ ان کا فرمان ہے، میں نے لوگوں کو چور اور راہزن پایا۔ عمر ایک عمدہ جوہر ہے جس کی قیمت کا تصور نہیں کیا جا سکتا، تو لہٰذا اسے آخرت کا خزانہ کرنا چاہیے۔ آخرت کے لیے دنیا میں ریاضت اس لیے ضروری ہے کہ ظاہر اور باطن ایک ہوں۔ ظاہر اور باطن پر اختیار کے بغیر حالت سنبھالنا مشکل ہے۔ حضرت شبلی کا قول ہے کہ ریاضت کی ابتدا میں جب مجھے نیند تنگ کرتی تو میں نمک کی سلائی آنکھوں میں پھیر لیتا، جب زیادہ غلبہ کرتی تو گرم سلائی آنکھوں میں لگاتا۔ حضرت ابراہیم بن حاکم کا قول ہے، میرے والد محترم کو جب نیند آنے لگتی تو وہ دریا کے اندر اتر کر اللہ کی تسبیح کرتے، جسے سن کر دریا کی مچھلیاں اکٹھی ہو جاتی اور مل کر تسبیح کرتی۔ حضرت وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ سے دعا کی نیند اڑائے جانے کی، 40 برس تک انہیں نیند نہ آئی، انہوں نے تمام راتیں عبادت میں گزاری۔ حضرت حسن حلاج نے اپنے جسم کو 13 جگہوں سے بیڑیوں میں جکڑ رکھا تھا، اس حالت میں وہ دن رات 1000 نفل ادا کرتے۔ جنید بغدادی ابتدا میں اپنی دکان پر جاتے، اس پر پردہ ڈال کر 400 نفل ادا کر کے لوٹ آتے۔ حضرت حبشی بن داؤد نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی۔ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے ہمیشہ باوضو رہے، اگر ٹوٹ جائے وضو تو فوراً دوبارہ وضو کر لے اور دل میں اس تصور کو جاگزی کرے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس کی جالی کے سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ دکھ برداشت کرے، برائی کا بدلہ برائی سے نہ دے، گناہوں سے توبہ کرے، ریاکاری سے خود کو محفوظ رکھے، استغفار کرتا رہے۔ جو شخص نیکیوں کے احترام کو نہیں جانتا، اللہ تعالیٰ اس کی صحبت سے محروم کر دیتا ہے۔ جو عبادت کی عزت نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو عبادت کی لذت سے محروم کر دیتا ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا، اے ابو علی، نیک آدمی کب ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا، جب اس کی نیت میں نصیحت، دل میں خوف، زبان پر سچائی اور اس کے اعضاء سے اعمال صالح کا صدور ہو۔ شب معراج حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوا، اگر آپ کو تمام لوگوں سے پرہیزگار بننا پسند ہے تو دنیا سے بے رغبت اور آخرت سے رغبت کیجیے۔ آپ نے عرض کی، یا الہ العالمین، دنیا سے بے رغبتی کیسے ہو؟ فرمان الہی ہوا، دنیا کے مال سے بقدر ضرورت کھانے اور پینے اور پہننے کی چیزیں لے لیجیے، کل کے لیے ذخیرہ نہ کیجیے، ہمیشہ میرا ذکر کرتے رہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، ذکر کو دوام کیسے ہو؟ جواب ملا، لوگوں سے علیحدگی اختیار کیجیے، نماز اور بھوک اپنی غذا بنائیے۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، دنیا سے بے رغبتی جسم و جان کی تازگی ہے، دنیا سے راغب ہونا غم و اندوہ میں فراوانی پیدا کرنا ہے، دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے اور کنارہ کشی ہر خیر و برکت کی جڑ۔ ایک مرد صالح ایک معالج کے قریب سے گزرا جو بیماروں کو دیکھ رہا تھا، اس نے کہا، تیرے پاس دل کا بھی علاج ہے؟ وہ بولا، بتاؤ دل میں کیا بیماری ہے؟ جوان نے کہا، گناہوں کی ظلمت نے اسے سخت کر دیا ہے۔ معالج نے کہا، اس کا علاج صبح و شام گریہ اور استغفار، اپنے گناہوں کی معافی طلب اور اللہ کی اطاعت۔ دوا تو ہے مگر شفا اللہ کے پاس ہے۔ اس مرد صالح نے کہا، بے شک تم اچھے طبیب ہو۔ ایک شخص نے غلام خریدا، غلام نے غلامی میں آنے سے قبل 3 شرطیں طے کی، جب نماز آئے ادائیگی سے نہیں روکنا، دن جو چاہو کام کر لو مگر رات کو نہیں، ایک کمرہ دو جس میں میرے سوا کوئی اور نہ ہو۔ مالک نے شرائط مان لی، غلام نے گھر میں خراب سا کمرہ اپنے لیے منتخب کر لیا۔ مالک نے پوچھا، یہ کمرہ کیوں پسند کیا؟ غلام نے جواب دیا، یہ کمرہ اللہ کے ہاں چمن ہے۔ غلام دن کو اپنے مالک کی خدمت کرتا، رات کو مالک حقیقی کی عبادت کرتا۔ ایک رات مالک نے دیکھا کہ اس غلام کے سر پر نورانی قندیل روشن ہے اور کمرہ منور ہے۔ غلام سربسجود ہے۔ صبح ہوئی اور قندیل غائب ہوگی۔ اس نے سارا ماجرا بیوی سے بیان کیا تو نوکر نے کی یہ دعا بھی تھی کہ اگر میں غلام نہ ہوتا، دن رات عبادت کرتا۔ دوسری رات مالک اور مالکہ اکٹھے اس نورانی قندیل کو دیکھا اور غلام کو آزاد کر دیا۔ غلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر کہا، اے صاحب راز،
راز ظاہر ہو گیا۔ اب میں راز کے ظاہر ہونے پر شہرت کی زندگی نہیں چاہتا۔ اے الہی اب مجھے موت دے دے، اور گر کر مر گیا۔ واقعی صالح عاشق ایسے ہی ہوتے ہیں۔ ظاہر الریاض میں ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دوست آپ سے کہنے لگا، اے میرے لیے اللہ سے دعا کیجیے کہ مجھے معرفت عطا ہو۔ آپ کی دعا کرنے سے ایسا ہی ہوا، آپ کا وہ دوست آبادی چھوڑ کر جنگلوں میں چلا گیا۔ آپ نے اللہ سے دعا کی، وہ میرا دوست کہاں گیا؟ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، جو مجھے صحیح معنوں میں پہچان لیتا ہے وہ مخلوق کی دوستی کبھی نہیں پسند کرتا، لہٰذا وہ غائب ہوا۔ روایت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام اکٹھے بازار جا رہے تھے۔ ایک عورت نے زور سے انہیں ہٹایا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کہا، رب کی قسم مجھے اس کا پتہ نہیں چلا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، آپ کا بدن تو میرے ساتھ ہے مگر دل کہاں ہے؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے جواب دیا، اے خالہ کے بیٹے، اگر میرا دل ایک لمحے کے لیے بھی غیر اللہ کی طرف ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں میں نے اپنے رب کو پہچانا ہی نہیں۔ کہا گیا ہے سچی معرفت یہ ہے کہ انسان دنیا اور آخرت کو چھوڑ کر صرف اللہ کا ہو جاتا ہے۔ وہ شراب الفت کا ایسا جام پی کر اللہ کے دیدار کے بغیر ہوش میں نہیں آتا۔ ایسا شخص ہی صاحب ہدایت ہے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔